أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. یہی سب پاک خواتین اور پاک مرد بری ہیں ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی ان الزامات سے بری ہیں جو ان پر لگائے جاتے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، اعلیٰ درجے کا رزق ہے. یہ واقعہ افک جو چل رہا تھا اس کی آخری آیت ہے، واقعہ افک سے متعلق، جس کے اندر ایک بڑی حقیقت کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا ہے، ایک اہم حقیقت کو اجاگر کیا ہے، اور اس اہم حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں توجہ دلائی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو عورتیں خبیث ہوتی ہیں، جن کا ذہن و مزاج، طبیعت و میلانات، رجحانات خبیث، گندے اور ناپاک ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے مردوں کے لیے مناسب ہوتی ہیں اور انہی کو پسند کرتی ہیں. ایسے ہی وہ لوگ جو مرد خبیث ہوتے ہیں، جن کا ذہن و مزاج، کردار، زندگی گندی ہوتی ہے، وہ اپنے ہی جیسی عورتوں کو پسند کرتے ہیں. وہی عورتیں ان کے لیے موزوں اور مناسب ہیں. ان کے اندرون میں جو خباثت ہے، جو گندگی ہے، جو برے خیالات اور برا مزاج ہے ان کا، وہ اپنی ہی جیسی خاتون کو اپنے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. پاک دل، پاک نفس، پاک ذہن، پاک کردار اور پاک زندگی رکھنے والی خواتین اپنے ذہن و مزاج، اپنے اخلاق و کردار، اپنی زندگی کے بالکل برخلاف ذہن و مزاج، اخلاق و کردار اور زندگی رکھنے والے مردوں کو کیسے پسند کر سکتی ہیں؟ جس کی طبیعت میں آوارگی ہو، عریانیت ہو، جس کی زندگی پلید ہو، ناپاک ہو، وہ کیسے ایک پاکیزہ، صاف ستھرے، اچھے مزاج، اچھے دل اور پاک طبیعت کے مرد کو کیسے پسند کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں پسند کر سکتی. اسی طرح مردوں کا ہے کہ جو مرد اپنے کردار میں بہت گھٹیا ہوں، بہت کمزور ہوں، اور ان کا لیول اخلاقی اعتبار سے بہت گرا ہوا ہو، تو وہ کیسے اچھی عورتوں کو اپنے لیے پسند کر سکتے؟ وہ اپنے ہی جیسی خاتون ان کو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک عام ضابطہ بتایا ہے، اور طبیعتوں کا میلان کی طرف اللہ نے یہاں توجہ دلائی ہے، اور اس قاعدے کو یہاں واضح کیا ہے کہ جو انسان کا اندرون ہوتا ہے، جو وہ بنا لیتا ہے، اسی کے مطابق وہ خواتین کو پسند کرتا ہے. اور ایسے ہی وہ عورتیں جو اپنے اندرون کو بنا لیتی ہیں، وہ اپنے لیے ویسے ہی مردوں کو پسند کرتی ہیں. تو یہاں آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو جو مرد پاک ہو،
پاک عمل کرتے ہوں، سراپا زندگی ان کی پاکیزگی کی ہو، وہ اپنی طرح کی پاکیزہ نفس، پاکیزہ دل اور پاکیزہ کردار کی خواتین اپنے لیے پسند کریں گے، اور وہی ان کے لیے موضوع بھی ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں چل سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جب ایک عام آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جیسی طبیعت کی لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور لڑکی اپنے ہی جیسی طبیعت کے لڑکے کو پسند کرتی ہے، یعنی طیب و طاہر پاکیزہ خواتین اور طیب و طاہر پاکیزہ مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہی مزاج ہوتا ہے۔ اسی طرح گندے مرد، گندی عورتیں ایک دوسرے کے لیے ہیں، ان کا میلان اور رجحان ان کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات یہاں واضح کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں پاکی، صفائی ستھرائی اور دونوں طرح کی پاکی میں وہ اعلیٰ درجے کے اور مثالی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کی باطنی حالت بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے اور ظاہری حالت بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، وہ دونوں اعتبار سے پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی جو ازواج مقرر ان کے لیے کرتا ہے، وہ بھی انہی کے جیسی، ان کے مناسب ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو بیویاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح کی پاکیزہ، مطہرہ، صفائی ستھرائی اور اخلاقی برتری میں ہر اعتبار سے ان کو وہ خواتین عطا کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، اور ان کے نکاح میں کوئی ایسی خاتون آ جائے جو ان کے درجے کی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو تہمت حضرت عائشہ پر لگا رہے ہیں اور یہ جو الزام تراشی ان پر کر رہے ہیں، ان سب سے وہ پاک ہیں، مبرہ ہیں، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک مبرعون مما یقولون کہ یہ جو ان پر تہمت اور الزام اور گندگی لگائی جا رہی ہے، یہ لوگ ان سے پاک ہیں، صاف ہیں۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان پاکیزہ مردوں کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور رزق کریم، اور ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اعلیٰ درجے کے رزق، بہترین انعامات اور اکرامات کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجے کا رزق جنت میں عطا کرے گا اور اس دنیا میں بھی عطا کرے گا۔ رزق کریم کا لفظ کا ترجمہ کرنا اردو زبان میں بہت مشکل ہے، ایک لفظ میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ کریم شریف کو بھی کہتے ہیں، معزز کو بھی کہتے ہیں، اور باعزت کو بھی کہتے ہیں۔ باعزت رزق ملے گا، اچھا رزق ملے گا، یہ سب ترجمے ہیں، لیکن اس سے کریم کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ رزق کریم کے لیے ضروری ہے کہ کوالٹی بھی ہو، کوانٹیٹی بھی ہو، اور عزت کے ساتھ پیش بھی کیا گیا ہو۔ یہ تینوں صفت جب رزق کریم کے ساتھ لگتی ہیں تو یہ بنتا ہے رزق کریم۔ مان لیجئے کہ ایک کھانا بہت اچھا ہے، بہت ٹیسٹی ہے، لیکن بہت تھوڑا ہے، تو رزق کریم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت زیادہ کھانا ہے، بہت عزت کے ساتھ دیا جا رہا ہے، لیکن ٹیسٹی نہیں ہے، اس میں ذائقہ نہیں ہے، تو بھی وہ رزق کریم نہیں بنے گا۔ اسی طرح ایک کھانا بہت زیادہ ہے، بہت ٹیسٹی، بہت اچھا، لذیذ اور ذائقہ دار ہے، لیکن جب اس کو پیش کیا جا رہا ہے تو بہت غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کو عزت و اکرام کے ساتھ کھانا نہیں کھلایا جا رہا ہے، ٹیسٹی ہے اور بہت زیادہ ہے، لیکن دینے کا انداز اچھا نہیں ہے، تو بھی رزق کریم نہیں بنتا ہے۔ یہ تینوں بیک وقت موجود ہو جس کھانے کے اندر، کہ اس کی کوانٹیٹی بھی اچھی ہو، کوالٹی بھی ہو، اور عزت، وقار اور احترام
اکرام کے ساتھ اس کو کھلایا جائے، پیش کیا جائے، عطا کیا جائے، تب جا کے وہ رزق کریم بنتا ہے۔ اور رزق کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ رزق ایک عطیہ ہے، انعام ہے، اس کی بہت سی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں رزق کریم کے اندر صرف کھانا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ رزق کے اندر بہت سی چیزیں داخل کرتا ہے۔ صحت رزق ہے، عطیہ ہے اللہ کا، بیوی عطیہ ہے اللہ کا، اولاد عطیہ ہے اللہ کا، مال عطیہ ہے اللہ کا، شعور ہے، احساس ہے کسی کے اندر، اچھا سوچتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اور اس کے اندر عقل و شعور ہے، یہ بھی ایک رزق ہے، یہ بھی عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کا بھی مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس اس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ آیتیں تھیں واقعہ افک سے متعلق، اور یہاں واقعہ افک مکمل ہوا ہے۔ آپ ان کے آیتوں کو پھر سے پڑھیں گی تو اس کے اندر سے جو پوائنٹس ہو سکتے ہیں ان کو بھی آپ اخذ کر سکتی ہیں اور اپنی کاپی پر لکھ سکتی ہیں۔ ہم نے یہاں سے گزشتہ کل پڑھنا شروع کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ یہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، یہ آیت نمبر 21 ہے۔ تو آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26 تک ہم نے یہ مکمل کر لیا ہے۔ تو ان آیتوں کا میں ایک بار پھر آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسانی ہو۔ پہلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ ایمان والوں اور ایمان والیوں، اپنی مومنانہ حیثیت کو محسوس کرو اور اسے یاد رکھو، اور محسوس کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے تاکہ اپنے ایمان کے خلاف حرکات سے اپنی زندگی کو پاک رکھ سکیں۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایمان کا تقاضا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچنا ضروری ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر جو لوگ یا قوم شیطان کے پیچھے چلیں گے تو شیطان ان کو بدکاریوں کا، بے حیائیوں کا اور برائیوں کا حکم دے گا، اور ان کی طرف وہ ان کو ہانک کر لے جائے گا، اور اس نے یہ کام اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا، خاص طور سے اہل ایمان کو وہ ایمان سے پھیر کر رہے گا، ایمان ان کے اندر سے نکال کر رہے گا۔ یہ وہ اللہ کے سامنے یہ عہد کر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی شخص بھی فکر و عمل اور اخلاق و زندگی میں طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ کسی کو پاکیزگی عطا کی ہے۔ اللہ ہی گناہوں سے بچانے والا ہے، اللہ ہی برائیوں سے بچانے والا ہے، اللہ ہی نیکی کی راہ پہ لگانے والا ہے۔ تو انسان کی کوشش ہمیشہ اندرون سے یہ ہو کہ وہ نیکی کی راہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی راہ عطا کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے فکر و عمل کی پاکیزگی اور ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اپنے اوپر ہے، بس اللہ تعالیٰ دل کی حالت جانتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے، اس لیے اپنے علم کی بنیاد ہی پر کسی کو وہ پاکیزہ رکھتا ہے، اس کے عمل نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رزق میں وسعت اور فراخی دے رکھی ہے، ان کو کسی قصور کی بنا پر ان لوگوں کی مدد و اعانت اور تعاون بند نہیں کرنا چاہیے جن کے ساتھ وہ پہلے سے اچھا سلوک کرتے رہے ہوں، جیسا کہ آیت میں ذکر آیا تھا۔ تو یہاں اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا کہ جو لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء و اقارب کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، آس پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرتے آ رہے ہیں، اور ان کی کسی غلطی، کسی قصور اور کسی بے جا مداخلت کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو بند نہیں کرنا چاہیے، ان کی ہیلپ کو بند نہیں کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ رشتہ داروں، مسکینوں، محتاجوں اور دین کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کے ساتھ
اور اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس طرح کے ہیں ان کی محتاجگی کو دور کرنے کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح لوگوں سے درگزر کرنے سے اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے۔ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور اور کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف کر دے، تو تم بھی اس طرح کے لوگوں کے قصور کو معاف کر دو اور معاف کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ سے جب امید انسان کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ بندوں کو معاف کر دے، تو اللہ بھی ان کو معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بندوں کو بھی اپنے اندر اللہ کی ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ رحم اور معافی دینے والا ہے، تو بندوں کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ پھر جو لوگ عفیفہ اور پاک دامن بھولی بھالی ایمان والیوں پر الزام لگاتے ہیں، اللہ کا عذاب ہے ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، پھٹکار کے مستحق ہیں وہ، اور یہ اللہ کا سخت ان کے ساتھ معاملہ ہے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ اگر دنیا میں اپنی چرب زبانی کی وجہ سے بچ بھی گئے ہیں، تو آخرت میں اس آدمی کی زبان، اس کے ہاتھ پیر اور دوسرے اعضاء اس کے کرتوت کی وجہ سے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اگر یہ انسان کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شرک ہے، جادو ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا ہے، سود کھانا ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، میدان جنگ سے بھاگ جانا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک پاکیزہ، پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگانا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہلاک کر دے گا انسان کو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد کر دیتا ہے، اور اس کی سزا سخت ہے، اللہ کے یہاں بہت سخت سزا ہے۔ اور چونکہ اس دنیا میں اگر کسی پر الزام لگا کر وہ بچ بھی گئے، تو آخرت میں نہیں بچ پائے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال، اچھے اور برے کاموں کی پوری جزا اور سزا بالکل ٹھیک اور حق کے مطابق دے گا۔ وہاں کسی کی کوئی نہیں چلے گی کسی کی، اور اللہ تعالیٰ پورے بدلہ دے گا وہاں پر۔ پھر ابھی جو آیت پڑھی اس کے اندر بھی ہے کہ خبیث مرد عورتوں کے لیے ہیں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ اس لیے جو پاک دامن، پاک باز، پاک زندگی گزارنے والے مرد اور عورتیں ہیں، لوگ ان پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو وہ ان سے بری ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بری کر دیتا ہے۔ اور جو ان صفات کے مالک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو پاک دامن اپنے کو رکھتے ہیں ان کی مغفرت کرتا ہے، اور ان کو رزق کریم، اعلیٰ درجے کی نعمتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ ان سے کرتا ہے۔ تو یہ مختصر ان کے پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ہم آیت نمبر 26 تک پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے پڑھیں گے۔ اور اب آیتیں کچھ گھر کے اندر داخل ہونے سے متعلق ہوں گی، چونکہ اسی سے بہت سے بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے اور کردار میں داغ لگ جاتا ہے، تو اسی کے اعتبار سے آگے کی آیتیں ہیں۔ گھروں میں داخل ہو تو کس طرح داخل ہو، اجازت لے، یہ سب آگے کے احکام ہیں۔ یہاں ہم آیت نمبر 26 تک پہنچ گئے ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، اور انشاءاللہ آگے پھر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔